عزیز طلبہ و طالبات، FSC سال اول سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، انسانی جماعت، اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ خزینہ دار کہتے ہیں خزانچی، یعنی بحرین کے خزانچی۔ اس کی وضاحت میں توضیحات میں بعد میں کرتا ہوں۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالاروں پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو، حق کے منادی یعنی حق کی آواز لگانے والا، تو مکے کے بے یار و مددگار نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہم دم مل سکتا ہے۔ جامعیت کبریٰ کہتے ہیں تمام تر خوبیوں کو جمع کرنے والے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب، رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی کا مطلب ہوتا ہے دل کی نرمی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمانوں کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے، یعنی دستور العمل کو، کام کرنے کا طریقہ
اس کو اپنی زندگی میں کر کے دکھا دے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل سکیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، ایک ایسا سورج تھا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش یعنی روشنی اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہ ابر باراں تھا، یہ برسنے والا بادل تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق، یہ حق کا فیض سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا، تو یقین کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العزت نے جمع کر دیا، اب وہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ اب کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہے جو آپ کے بعد آئے اور اس کے اندر وہ ساری کی ساری خوبیاں ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اور آخری انسان تھے کہ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا آنے والا جو یہ دعویٰ کرے میں بہتر اصلاح کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی بات سید سلیمان ندوی اس سبق کے آخر میں بتانا چاہتے ہیں۔ اس نے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں میری پیروی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے میری پیروی کرو، میرے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر ایمان والوں سے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آخر میں ماخذ لکھا ہوا ہے خطبات مدراس۔ سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ شیب ابی طالب نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت مکہ کے قریب پہاڑی گھاٹی میں پناہ لینا پڑی۔ اس پہاڑی گھاٹی کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ بحرین کے خزینہ دار میں نے آپ کو سبق میں بتایا کہ بحرین کے خزینہ دار کا مطلب ہے بحرین کا خزانچی۔ بحرین خلیج فارس اور بحیر عرب کے سنگم پر 5 جزائر پر مشتمل ایک ملک جس کے بڑے جزیرے کا نام بحرین ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال آتا تھا،
جسے آپ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحرین کا خزینہ دار کہا گیا۔ اگر آپ اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کا کاروبار اور نظم و نسق دیکھو۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب یہودیوں کا ایک علاقہ تھا۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے تمام قلعے فتح کر لیے۔ نصف پیداوار دینے کی شرط پر یہاں کی زمینیں یہودیوں کو واپس کر دی۔ پہلے تو آپ کے قبضے میں یہودیوں کے قلعے آنے کے بعد ان کی زمینیں، ان کا مال و دولت سب کچھ آپ کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے ان کی زمینیں انہیں واپس کر دیں کہ اس میں کاشت کرو۔ نصف پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی اور نصف پیداوار وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ اب اس کے بعد بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا۔ مدینہ سے نکل کر یہ شریر لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ فدق خیبر کے یہودیوں کا ایک زرعی علاقہ، یہاں کے یہودیوں نے نصف پیداوار دینے کی شرط پر صلح کر لی تھی۔ فدق کی آمدنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔ بصرہ شام کا ایک علاقہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی بار اس شہر میں تشریف لے گئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار صرف 12 سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے تو یہاں کے ایک مشہور راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی تصدیق کی تھی۔